تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری ایک بہن نے جو ہے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو فتنہ قرار دیا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت فتنہ ہے، مصیبت ہے اور ساری مصیبتوں کی جڑ ہے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں. یہ عورت کا سوال ہے، بہت اچھا سوال پوچھا ہے. تو سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس نیک کام کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہو سکیں. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ آج بڑی غفلت ہے. آج ہم دین کی بات کو پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گویا کہ دین کی اہمیت، دین کی وقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. یہ اگر کوئی اور چینل بنایا جاتا، یہاں پر آپ کو لطیفے سنائے جاتے، یہاں پر آپ کو کوئی دنیاوی ڈرامے بتائے جاتے یا سنائے جاتے تو اس کو بڑے شوق کے ساتھ سبسکرائب کرتے. لیکن بہرحال یہ آپ کا جو ہے ایمان کا امتحان ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں. بہرحال اگر چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ حضرات جو ہے ہمارے اس کار خیر کے اندر، نیک کام کے اندر جو ہے شامل ہو سکیں گے. تو ہماری بہن نے جو ہے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو فتنہ، مصیبت اور ساری برائیوں کی جڑ قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی عورتوں کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کیا جاتا ہے اور باقاعدہ جو ہے عورتوں کو فتنہ، مصیبت، ساری برائیوں کی جڑ قرار دینے کے ساتھ ساتھ احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے وہ احادیث سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ عورت فتنہ ہے، مصیبت ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے. بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث جو ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر من الرجال والنساء. میں نے اپنے بعد جو ہے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہے یہ نہیں چھوڑا ہے. تو سب سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی یہ پیش کی جاتی ہے. میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جو ہے حدیث کا جو لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے دلائل جو ہے اس کا جوابات دیتا ہوں. اور دوسری حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت شر اور فتنہ ہے، مصیبت ہے، ساری برائیوں کی جو ہے یہ جڑ ہے اور عورت جو ہے ایسی مصیبت ہے کہ اس سے نہیں بچا جا سکتا. یہ اقوال جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. تو ان اقوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل یہ جو حدیث کا حوالہ یا یہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں یہ بھی بالکل من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں. اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں. اور کہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہم شخصیت اور کہاں ان کا مرتبہ اور کہاں ان کا علم و حکمت اور قرآن و سنت کو سمجھنے والے اور آپ جیسی شخصیت جو ہے اس طرح کی بات کرے. یہ بالکل لغو بات ہے، بے بنیاد ہے اور اس کا قرآن و حدیث سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاوروہن خالفوہن، کہ عورتوں سے مشورہ کرو اور پھر ان کی مخالفت کرو. تو یہ حدیث بھی بالکل من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے. اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بالکل جو ہے من گھڑت اور بے بنیاد حدیث کو نقل کر کے جو ہے لوگ آگے جو ہے فارورڈ کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے جو ہے کئی مقامات کے اوپر جو ہے مشورہ کیا اور اس کے اوپر عمل کیا. حدیث کے اندر جیسے آ جاتا ہے
کہ عورتوں سے مشورہ کرو پھر ان کی مخالفت کرو، تو یہ بالکل حدیث سے جو ہے ٹکرا رہی ہے یہ بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر اپنی بعض ازواج مطہرات سے مشورہ بھی کیا، پھر ان پر عمل بھی کیا۔ اس لیے یہ جو حدیث شاوروہن خالفوہن، کہ عورتوں سے مشورہ کرو پھر ان کی مخالفت کرو، یہ بھی حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔ اور جو سب سے پہلی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر من الرجال والنساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ عورت فتنہ ہے، کہ میں نے اپنے بعد جو ہے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ اور مصیبت نہیں چھوڑی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے ہیں، حدیث کی صحیح وضاحت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حدیث کے اندر فتنے کا مطلب سمجھا ہے برائی، مصیبت، ساری مصیبتوں کی جڑ۔ اسی وجہ سے وہ عورت کو پریشرائز کرتے ہیں، عورت کو دماغی اذیت دیتے ہیں اور عورت کو طرح طرح کی جو ہے تکالیف اور مصائب سے جو ہے وہ دوچار کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے یہ فتنے کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر ایک لفظ کے جو ہے کئی معنی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر فتنے کا لفظ جو ہے اس کا ایک مطلب آزمائش بھی ہے، اور قرآن پاک سے یہ مطلب جو ہے یہ ثابت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم نے تمہارے لیے اچھی چیز کو بھی آزمائش بنایا ہے اور بری چیز کو بھی آزمائش بنایا ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اچھی چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتے ہیں اور بری چیز سے بھی بندوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے حدیث کے اندر جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد مصیبت، برائی اور سارے فتنوں کی جڑ نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ فتنہ ہیں۔ حالانکہ ایک طرف قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مال اور اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم یہاں پر فتنے سے مراد مصیبت لیں گے تو یہ قرآن کے بالکل مخالف بات ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں پر بھی جو ہے آزمائش کا معنی ہے کہ ہم نے تمہاری اولادوں کو اور تمہارے بیوی بچوں کو تمہارے لیے جو ہے فتنہ قرار دیا ہے، آزمائش قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نیک عورت بندے کے لیے ایک بہترین متاع ہے، ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس لیے عورت یہاں پر عورت کا جو فتنے کا لفظ جو عورت کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہاں پر عورت کے فتنے سے مراد جو ہے عورت ایک مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد جو ہے عورت کے ساتھ عورت کے اندر اتنا مگن ہو جائے کہ اپنے رب کو بلا دے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی حدیث کے اندر جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا یہ مصیبت اور اسی طریقے جو ہے برائی کے معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ عورت ایک مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کہ کہیں جو ہے مرد عورت کی محبت کے اندر اتنا مگن نہ ہو جائے، اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ رب ذوالجلال کی ذات کو بلا بیٹھے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے فتنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے، مصیبت ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، بلکہ عورت ایک مرد کے لیے اگر نیک عورت ہو بہت بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان من اموالکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دشمن ہے، تو کون سی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش قرار دی ہے، ایک نعمت قرار دی ہے۔ تو اس نعمت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی مال، اولاد، بیوی بچوں میں اور اپنے جو ہے گھر والوں میں اتنا مگن اور مصروف نہ ہو جائیں، اپنے رب کو بلا بیٹھیں۔ تو یقیناً آپ حضرات کو اس حدیث کا مطلب سمجھ آ چکا ہوگا کہ یہاں پر عورت کو جو ہے فتنے کا لفظ جو حدیث کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہاں پر فتنے سے مراد مصیبت اور اسی طریقے سے برائی اور سارے فتنوں کی جڑ نہیں ہے،
بلکہ یہاں پر فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، یہ خود جو ہے مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے، آپ اپنے تعلق جو ہے علماء کے ساتھ مضبوط کریں، تاکہ آپ اس فتنے سے، یہ جو حدیث کا جو ہے لوگ حوالہ دے کر اس کے مطلب تو سمجھتے نہیں ہے، خود حدیث کا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی، کما حق کو جیسے سمجھنے کا حق ہے ایسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تعلق علماء حق کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔